ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین الصلوات والصلاة والسلام علی وزیرہ وخلیفتہ وابن امیہ ووارث علمہ وناصر دینہ ومنفذ شریعتہ ومروج احکامہ ومنجز وعدہ وحافظ سرہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اقتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صلوات برادران ایمانی ابابل بیت انتہائی محترم و معزز سامعین موضوع گفتگو آداب تجارت احکام تجارت اور اصول تجارت لین دین دے آداب کیا ہیں رزق حلال دی اہمیت کیا ہے کچھ معروضات کل عرض کی تین کچھ معروضات اس سلسلے جتنی دامن وقت گنجائش ہے آج عرض کرنا چاہنا رزق حلال دی کیا اہمیت ہے مظلوم کربلا دا ایک کو فرمانی کافی ہے کہ روز عاشور میرے آقا نے جڑا آخری خطبہ ارشاد فرمایا فرزند زہرا نے اپنا پورا تعارف کرائے حسب بھی بیان فرمایا اپنا نسب بھی بیان فرمایا قوم اشقیاء دے سامنے فرزند زہرا نے فرمایا کیا میں نواسِ پیغمبر نہیں 7 صحابہ دا نام لے کے میرے آقا نے فرمایا انہا صحابہ کو لو جا کے پوچھو کیا میں مور نبوت دا سوار حسین نہیں کیا میرا بابا علی نہیں کیا انہوں میں سیدھیں پیغمبر تے سمدیا نہیں ڈٹھا پھر میرے آقا نے فرمایا کیا میری ماں بطول نہیں کیا میرا بابا علی نہیں کیا میری جدہ ملیکۃ العرب نہیں کیا اللہ دی بھری کائنات ہے میرے علاوہ اس وقت کوئی اور ہے نواسِ پیغمبر کیا یہ دستار میرے نانے دی نہیں کیا یہ تلوار میرے نانے دی نہیں کیا تبرکات انبیاء دا وارث میں حسین نہیں سارے تعارف کراون دے بعد اپنا حسب و نسب بیان کرن دے بعد سامنے کھڑے حسین پیا دن میں جتنا تعارف کرا لیں تو سا کوئی نہیں پہچاننا جو میں کونا
وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا تواڈے بدن رزق حرام نال پلے ہوئے۔ اس تو کیا مراد ہے؟ امام دی شخصیت دی پہچان تا رکھ دیں، جان دیں جو حسین ابن علی ہے، جان دیں جو نواسہ پیغمبر ہے۔ ادھا مطلب ہے معرفت امام نہیں کہ واجب الاطاعت۔ اور وجہ کیا بیان فرمائی؟ تواڈی معرفت حق نہ رکھنا یا معرفت امامت نہ رکھنا، فرمایا دی وجہ یہ ہے کہ تواڈے بدن رزق حرام نال پلے ہوئے۔ ادھا مطلب ہے ایک مولوی کیا، ایک خطیب کیا، ایک پیش نماز کیا، ایک وائز اور مبلغ کیا، ایک مجتہد کیا، بھاویں قرآن پڑھے بھاویں احادیث پڑھے، رزق حرام نال پلے بدن تے امام سامنے کھڑے ہوئیں تا گل سمجھ نہیں آندی۔ ادھا مطلب ہے حق پہچانن واسطے بنیادی چیز یہ دی ضرورت ہے اور رزق پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تھوڑی ایکو بداؤ اور ماسٹر بداؤ یا تو جو فرمائیے جناب نے اور پوری ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں، علی اور حق پہچاون واسطے دو چیزاں دی ضرورت ہے، معرفت آل محمد بھی تا ہے اور معرفت حق بھی تا ہے۔ ایک خون پاک ہوئے، حلال زادہ ہوئے، جندی اماں او دے بابے دے حق کے خیانت نہ کیتی ہوئے۔ دوسرا ماں نے اگر امانت دی حفاظت کیتی ہے جویں حلال زادہ ہے، دوسری شرط ہے جو رزق بھی حلال کھانا ہوئے بھی حلالی اور رزق بھی رزق حلال، ورنہ سامنے کھڑے ہوئے تا امام دی پہچان بھی نہیں ہوئی۔ نماز، روزہ، حج، زکاة، کل عرض کر گیا کعبہ دا دروازہ پکڑ کے کھڑے یا رب آخرے، پیغمبر فرما رہے نبو زارنو سرج خاک ہے، یا رب آدھا کھڑے دروازہ کعبہ دے کنڈے جھات رکھ کے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، پانی حرام دا پیتا سے، رزق حرام کھادا سے، لباس حرام ہے، کھانا حرام ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ، دعا کتھو قبول ہو سی؟ دعا دی قبولیت واسطے زبانی ہو چاہی دیئے جندے نال حرام مس نہ ہویا ہوئے۔ اور اس سے واسطے تجارت کرن والے، کاروبار کرن والے انہوں امیر المومنین نے فرمائیں اسبق بن نباتہ راوین فرمائیں یا معاشرت تجار، اے تجارت کرنے والو، الفق ثم المتجر، الفق ثم المتجر، الفق ثم المتجر، ترائے دفعہ امیر المومنین ایک جملے فرمایا او تجارت کرنے والو پہلے تجارت دے مطابق حلال و حرام سکھو پھر تجارت کرو۔ پہلے پڑھو، ساڑھا فرمان پڑھو، آل محمد دا کلام پڑھو، آیات قرآن پڑھو، ناب تول دے کیا آقامن، پھل دی خرید و فروخت دے کیا آقامن، کچے پھرکے پھل دی تقسیم دا کیا حکم ہے، ہاں گندم دے کیا آقاماتن، جانور بیچن دے کیا آقامن، آقام تجارت کیا ہے، نقد اور ادھار دا کے حکم ہے، قسطاں لے مال دا کے حکم ہے۔ فرمایا الفق ثم المتجر، الفق ثم المتجر، پہلے دین سکھو پھر تجارت کرو۔ اور میرے آقا نے پھر فرمایا التاجر فاجر والفاجر فی النار، فرمایا بازار تجارت اجبان والے اکثر فاجر ہوئیں دن تے فاجر دا انجام ہوندے جہنم، الا من اخذ الحق و آت الحق، سوائے اس تاجر دے جڑا اپنا حق جائز لے رہا ہوئے اور گاہک نو جائز حق دے رہے ہوئے، اللہ انہوں انبیاء نال معشور کرے سی۔ حق لے اور حق دے، فرمایا تجارت وہ کرے جس کو پتہ ہوئے جو میرا حق کیا ہے، گاہک دا حق کیا ہے۔
اور فرمایا اگر یہ نہیں رکھدا، اور پھر سید الانبیاء نے فرمایا خمسن بے خمسن، 5 چیزاں دے بدلے 5 چیزاں لازمی ہو سن۔ میں ایک کو جملہ پڑھنا چاہنا ہوں لیکن تبرکاً پوری حدیث تلاوت کردہ۔ فرمایا 5 چیزاں دے بدلے 5 چیزاں، ما نقض قوم العہد الا صلت اللہ علیہم عدوہم۔ فرمایا جیڑی قوم وچ وعدے دی پابندی نہ رہے، بانی، ذاکر، مولوی، دکاندار، تاجر، برادری، ہمسایہ وعدہ کرے اس واسطے جو ایک دفعہ ٹالو تے ود ڈٹھی ویسی۔ فرمایا جڑے معاشرے جو وعدے دی پابندی نہ ہوئے، اللہ انہاں لوگاں دے دشمن نو اس تے حاکم مقرر کر چھڑے۔ وعدے دی خلاف ورزی دا نتیجہ اللہ تو ان دشمن دے حوالے کر چھڑے سی۔ ولا حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر۔ فرمایا جس معاشرے چ فیصلے قرآن تے آل محمد دے فرمان دے مطابق نہ ہوئیں، اس معاشرے چ رزق ہو سی، برکت نہ ہو سی۔ یا تو جو فرمائیے جناب، پیسہ بڑھے سکون نہیں، دولت بڑھیے اطمینان نہیں، رزق ہے برکت نہیں۔ فرمایا یو معاشرہ جسے قرآن و حدیث دی حکومت نہ ہوئے۔ تیسرا فرمایا وما ظاہرت الفاحشۃ فیہم الا ظاہر فیہم الطاعون۔ فرمایا جس معاشرے چ بدکاری عام ہو ونجے اتھے اچانک موت زیادہ ہو سی۔ بدکاری، زنا اور فوش کاریاں جس معاشرے سر عام ہومن اور لوگ انہوں عیب ہی نہ سمجھیں، فرمایا اس معاشرے اچانک موت زیادہ۔ اور اگلا جملہ فرمایا وما تفف القیل الا مونع النبات واخذوا بالسنین۔ توڑے اور میرے آقا فرمائیں جس بازار وچ دھوکہ ہوئے، ناپ تول وچ کمی ہوئے، ملاوٹ ہوئے، گھٹیا مال بیچا جائے، دھوکہ کیتا جائے، فرمایا جتھے ناپ تول وچ کمی ہو سی اللہ فصلیں جو برکت اٹھا لے سی۔ ناپ تول تاجر کیتی ہے، خرید و فروخت کرن والا، لیکن فرمایا زمین دی برکت مکوے سی۔ اور پھر فرمایا ولا مانع الزکاة الا حبس اللہ عنہم المطر۔ فرمایا تے جس معاشرے علیہ زکاة ادا نہ کریں، جس معاشرے علیہ اپنے واجبات ادا نہ کریں، اتھے موسم دیاں بارشاں نہ ہو سیں۔ لوگ دعائیں منگ دے رہا سین مگر بارشاں نازل نہ ہو سین، اور رحمت نہیں آئی بھی صحیح تا زحمت بن کے۔ فرمائے ایو معاشرے جڑے لوگ زکاة ادا نہ کریں، واجبات ادا نہ کریں، فقراء دا حق ادا نہ کریں، فرمایا زمین دی انگوری چ برکت نہ راسی، موسم فصلان دے مطابق نہ راسین، بارشاں فصلان دی ضرورت دے تات نہ ہو سین۔ فرمائے دا ذمہ دار خود معاشرے جڑا یتیم، غریب، مسکین، سید دا حق ادا نہیں کرنے۔ امیر المومنین کو ایک بندہ ٹورائے، بولا تجارت کرنا چاہنا، پیسہ رکھتا توڑے کو لو مشورہ لینا آیا، دسو کیڑی تجارت کرا؟ میرے آقا نے پہلے پوچھے افہمت فی دین اللہ، کیا اللہ دے دین دا علم رکھ دیں؟ کیا حلال و حرام دے آقام جان دیں؟ کیا آداب تجارت دا علم رکھ دیں؟ آخر لگا یقون و باز ذالک، مولا تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں ہیں جے سطحی سطحی چند چیزاں دا علم رکھ دیں۔ فرمایا ویحقا الفق ثم المتجر، افسوس ہے تیرے تے تجارت کرنا چاہنے تے دین نہیں پڑھیا۔ امیر المومنین پہ فرمائیں تجارت دا فیصلہ بعد کرے سانجو کہ دی تجارت کر، پہلے تجارت دے مطابق اللہ دا دین سکھ، پھر تجارت کریں ورنہ آخرت برباد کرنا سی۔ فرمایا لین دین دے آقام، اور پھر میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ بَاعَ وَاشْتَرَى وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ حَرَامٍ وَلَا حَلَالٍ ارْتَدَمَ فِي الرِّبَا۔ فرمایا جڑا بندہ خرید و فروخت کردہ ہوئے لیکن علماء کولوں، فقہاء کولوں، پڑھے لکھے لوگاں کولوں، دین دا علم رکھن والیاں کولوں، قرآن اور حدیث کولوں نہ پوچھے جو حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ فرمایا کاروبار والا بندہ لازمی سود دا شکار ہوئے سی جب تک دین دا علم نہ رکھنا۔ اس واسطے فرمایا تجارت کرن تو پہلے یہ بھی فرمایا، میں کل عرض کر گیا کہ کل رزق دے 10 حصے رزق دے، فرمایا جنہوں جو 9 حصے اللہ صرف تجارت اچ رکھے،
صرف تجارت رزق دے 9 حصے، چھوٹا موٹا کاروبار کر، چاہے جانوراں دی خرید و فروخت کر، جنساں دی خرید و فروخت کر، درختاں دی خرید و فروخت کر، پھلاں دی خرید و فروخت کر، چیزاں سپلائی کر۔ فرمایا تجارت سب تو زیادہ اللہ نے برکت رکھی ہے۔ کائنات دی مخلوق دا کل رزق اگر 10 حصے ہی تقسیم کیتا جائے، 9 حصے تجارت، ایک حصہ باقی سارے شعبے اللہ نے۔ تو تجارت دے بغیر گزارا نہیں، لیکن امیر المومنین نے فرمایا اے لین دین کرنے والو، پیغمبر اعظم دا فرمان ہے، بہارج موجود ہے، الکافی موجود ہے، ذرا ویکھنا اسا کس مقام تے کھڑے ہیں۔ پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں لین دین کرن والا 5 چیزاں تو اجتناب کر سکدے تے پھر خرید و فروخت کرے، اگر انہاں 5 چیزاں تو اجتناب نہیں کر سکدا، خرید و فروخت نہ کرے، ورنہ اپنی آخرت برباد کرے۔ مولا کیڑیاں؟ پہلا فرمایا الربا، سود دا کاروبار دا، سود تو بچ سکتا ہے تو تجارت کرے، سود دا کاروبار ہے تو اپنی آخرت برباد نہ کر۔ دوسرا فرمایا والحلف، کاروبار قسمہ نہ چاہے۔ اور معصوم نے فرمایا جیڑا بندہ مال بیچین دیا یا مال خرید دیا قسمہ زیادہ چاہے، اللہ برکت اٹھا لینا۔ فرمایا قضا خرید و فروخت قسمہ دا عادی نہ بن۔ اچھا بندہ عام گلچ اور مال بیچیں دیا، بھیڑ بکری بیچیں دیا، 50 کلو گندم تے آٹا بیچیں دیا، بندہ قسمہ چاہے تے اللہ برکت اٹھا لیندے تے جیڑا بندہ ایک مجلس سے 100 قسم چاہے۔ اساتہ ہون جملے 5 ہوندے قسمہ دا ہوندیا، ممبر علیہ میں ڈٹھے بھاج بھاج کے علم نو ہاتھ لے سن، نام معصوم نو ہاتھ لے سن، عجیب عجیب کھڑی ہوئی قسمہ، میں نو تیری جوانی دی قسم تے میں نو تیری چٹی داڑھی دی قسم تے میں نو تیری لڑ دی ہنج دی قسم۔ اے عبس اور فضول گلہ نے نادا دین نال کوئی تعلق نہیں، اے آل محمد دے مکتب نال کوئی تعلق نہیں۔ اور معصوم نے نشانی اور علامت بیان فرمائیے، فرمایا جھوٹے دی سب تو وڈی علامت قسمہ ڈھیر جیسی۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ فرمایا جھوٹے بندے دی سب تو وڈی نشانی، بھامیں دین ہوئے تے بھامیں دنیا، بھامیں تجارت ہوئے تے بھامیں عزاداری، بھامیں ساتھ ہوئے تے بھامیں کاروبار۔ فرمایا جیڑا بندہ قسمہ ڈھیر چاہے نا سمجھو جھوٹ ہے۔ کیوں؟ جدہ سچ ہے قسمہ دی لوڑ کیا، چونکہ جدہ بولیندہ جھوٹ پہ ہوندہ ہے نا او دا دل مطمئن نہیں ہوندہ، انہوں جو پک ہوندہ ہے جو میں جھوٹ پہ بولیندہ انہاں مننا کوئی نہیں، ہون قسم دا سہارا لے سی۔ جدہ ذکر سچے آندہ ہے تے گل سچی ہے، قسم کیوں؟ بندہ گل کرے ہی ہو جتے قسم شاہنی نہ پوے، اللہ ماشاءاللہ، ورنہ اللہ نے بھی قسمہ چاہیاں، معصوم نے بھی قسمہ چاہیاں۔ حالانکہ معصوم نو قسم اٹھاون دی ضرورت نہیں ہوندی، لیکن موقع محل مناسبت ضرورت، اس واسطے فرمایا اگر قسمہ اٹھاونیاں نہیں کاروبار نہ کر۔ فرمایا نہ مال ویچن اللہ قسمہ اٹھائے ورنہ اللہ برکت اٹھا لے سی۔ وَکِتْمَانَ الْعَیب، فرمایا اگر عیب نو دسیندہ جڑی چیز ویچ رہے ہیں کاروبار نہ کر، او دے عیب لوگاں دے سامنے دس۔ اے گڈی ویچ رہے ہیں آئے دے چے خامی ہے، اے جانور ویچ رہے ہیں آئے دے چے خامی ہے، اے پلاٹ ویچ رہے ہیں آئے دے چے نقص ہے، اے خوبی ہے۔ فرمایا اگر عیب چھپائی نہیں، اتھے بندے لیاری ویچنی ہوئے 2 دیڑے چوندے نہیں۔ ہاں جی 8 بارو دا 2 دینہ دویا وڑے دا 12 کلو دے وے، شامی وان کی 1/2 کلو، پتہ نہیں وقت مومن کہنا دن، پتہ نہیں وقت رزق حلال کہنا دن۔ کتنا زیادہ کمالے سے 10,000 20,000 30,000 وہ حرام بیچ کے ٹر رہے، رات موٹر سیکل دا حادثہ ہو گئے، لاکھ روپے لگ گئے۔ رزق حلال کما، خالق برکت پیدا کرے۔
فرمایا عیب چھپاس نہ چھپا دس، اگر عیب چھپاونے نہیں دھوکہ دیونا نہیں تجارت نہ کر، والحمد اذا باآ شے ویچنے لے او دیاں جھوٹیاں تعریفہ نہ کر، جتنی ہے اتنی دس، والزم اذا اشترا جدہ اگلے کو لو خرید کریں دے پہیں او دے مال دے عیب نہ گنوا، وارج ہی تا لے نہیں وارج تے یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد بندے پلاٹ ویچنو وے او بھائی اس کلونی تو انہوں پوچھ دے کوئی نہیں، شکر کر جو وکدہ پہ اتنا اگلے ڈرایا بھئی آونے پونے داموں اس کو ٹھگ لوا، فرمایا نہیں جیڑا اپنا مال دے رہے ہیں او دی حقیقت دس، جھوٹیاں تعریفہ نہ کر، جیڑا مال خرید رہے ہیں وارج ہے تا لے لے، نہیں وارج تو دے عیب بیان نہ کر، اس بندے دی شے دی قدر و قیمت نہ گھٹا، اگر یہ 5 کم کر سکتے ہیں تا تجارت کر، اگر یہ 5 کم نہیں کر سکتا محنت مزدوری کر لے، آخرت برباد نہ کر۔ اور جناب اسبغ بن نباتہ راوی ہیں، جتنا عرصہ علی حکمران رہن کوفہ زیری حکومت ہے، صبح دی نماز دے بعد تاقیبات تو فارغ ہو کے میرے آقا علی اپنے کندھے تے اپنا درہ رکھ کے تازیانہ رکھ کے جدے 2 منہ ہوندے ہیں، جدہ نا تاریخ السبینہ امام دے درے دا تازیانے دا نام ہے السبینہ یا السبیبہ ہیں، میرے آقا کندھے تے رکھ دے ہیں، کندھے تے رکھ کے تے جو ہی کوفہ دا بازار کھلے آنا، بازار اج کھڑے ہو کے کائنات دا حاکم عادل حاکم علی کھڑے ہو کے دین یا معاشرت تجار، ہو تجارت کرنے والوں، ہو دکانداروں، ہو بازار میں بیٹھنے والوں، او پہلے علی سے دین سیکھو پھر تجارت کرنا۔ میرے آقا روزانہ بازار کوفہ کھڑے ہو کے کوئی نہ کوئی لوگوں نے ہدایت کر دیاں، پیمانے چیک کر دیاں، مال چیک کر دیاں، دھوکہ دہی نو روک دیاں، اور جڑے امام مختلف موقعوں دے خطبے دیں دیاں بازار کوفہ کھڑے ہو کے دیں یا معاشرت تجار قدم الاستخارہ، او علی میں تو انہوں دسا، میں علی دسا جو تجارت کی میں کرنی نے، قدم الاستخارہ پہلا کام ہے دکان تے باہن تو پہلے، دروازہ کھولن تو پہلے، سودا بیچن خریدن تو پہلے اللہ دی بارگاہ خیر دا سوال کرو، اللہ کو لو خیر طلب کرو کہ میرے اللہ میری دنیا و آخرت دی کامیابی دا ذریعہ بنائے تجارت۔ وَتَبَرَّقُوا بِالسُّهُولَةِ فرمایا گاہک نو آسانی دیو، گاہک نال نرمی کرو۔ وَاقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَائِينَ فرمایا جیڑا توڑے کو لو مال خریدن آوے او دے نال محبت کرو، او دی قربت اختیار کرو، انہوں جھنکو نہیں، او دی توہین نہ کرو، او دے نال دھوکہ نہ کرو، پانی پلاؤ، خوش اخلاقی نہ سلام کرو، اپنے کول بٹھاؤ۔ کیوں؟ فرمایا تیرے رزق جو برکت دا ذریعہ بن کے آئے، آئی ہوئی برکت نو ٹھکرا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وَتَزَيَّنُوا بِالْحِلْمِ بردباری دا مظاہرہ کر، قوت برداشت پیدا کر۔ وَتَنَاهُوا عَنِ الْيَمِينِ قسمہ نہ چاہو، سودا فروخت کر دیا یا خرید دیا، فرمایا اے گروہ تجار میں علی منع کر رہا، قسمہ دے عادی نہ بنو۔ وَجَانِبُ الْقَذْبِ جھوٹ تو اجتناب کرو۔ وَتَجَافُوا عَنِ الظُّلْمِ فرمایا گاہکاں تے ظلم نہ کرو۔ وَأَنْصِفُوا الْمَظْلُومِينَ اس کاروبار خرید و فروخت کوئی مظلوم آ گئے او دے نال انصاف کرو۔ وَلَا تَقْرِبُوا الرِّبَا سود دا کاروبار نہ کرو۔ بات میرے آقا نے سورہ ہود دی آیت نمبر 85 اور سورہ شعراء دی آیت نمبر 83 قرآن دی پڑھ کے دیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اپنے پیمانے پورے رکھو، ناپ تولج کمی نہ کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ لوگاں نو گھٹیا مال نہ بیچو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ تساں اس زمین فساد پھیلاون والے نہ بنو۔
یہ مطلب ہے ناب تولج کمی معاشرے فساد دا سبب. اور میرے محترم سامعین معصوم نے فرمایا جڑی کہ ساڑھے چے دو آتاں بڑیاں بریاں جڑا بھی خرید و فروخت سا کریے, مگر ذرا توجہ کرنا معصوم نے اس معاشرے دا کیا پیغام رکھے, اس معاشرے دے استحکام واسطے پہلا حکم عرض کر رہے ہیں. فرمایا مجبور بندے کو لو شے نہ خریدو. اے گل غور نال سنے, مجبور بندے نال یا تا کاروبار سودا خریدو نہیں. ایک شخص دے خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہے, پتنوں کینسر ہو گئی, مقروض ہو گیا, حادثہ ہو گیا, اسا دائیو جا ڈھوٹھیں بدے ہونے آئے نا. اسی آدھے بس 4 دیڑے اجے کوئی نیڑے لگا پہ 3 لاکھ والی شے تینوں لاکھ دی دے سی. معصوم پہ فرمائیں دے نا, مجبور بندے کو لو یا شے خریدو نہیں, خریدی نے تا قیمت پوری ادا کر. کوئی توجہ فرمائیے جناب. اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں یاتی علی الناس زمان تنہد فیہ الاشرار وتستذل الاخیار. فرمایا میری امت میری قوم تے ہی ہو جائے زمانہ ہو سی, کمینیاں نو سلام ہو سی, شریفاں دی توہین کی تھی ویسی, کمینے سردار بن ویسے, دینداراں دا مقام کوئی نہ ہو سی. وَيُبَائِعُ الْمُزْدَرُونَ. فرمایا بندے سودے کان مجبور بندیاں نو ڈھوڑیں دے ودے حسین جو سستا لے لیں, بیمار ڈھوڑیں دے ودے حسین, مقروض ڈھوڑیں دے ودے حسین, کیسے جا گئے پھس گئے ہون مجبور ہے دیسی 4 دیڑے ٹھہر جاؤ. فرمایا یا مجبور کو لو شے لے نہیں, اگر لئیے تا قیمت پوری ادا کر. وقت نہا رسول اللہ عن بیع المزدرین وسیل و شیعت. میرے آقا پہ فرمائے میرے نانے نبی منع فرمائے مجبور بندے نال خرید و فروخت نہ کرو, ورنہ اس دی مجبوری تو آج فائدہ اٹھائے سو اللہ تمہاری برکت اٹھا لے سی. اور میرے محترم دوسرا حکم فرمایا سودا ہو ونجن دے بعد, قیمت ہے ہو ونجن دے بعد, اگر ویچن آلہ آکھے جو مہربانی کر میں نہیں لینا چاہتا, فرمایا انکار نہ کر, واپس کر چھوڑا. خریدن والا دے میرا غلط خرید بیٹھا واپس لے لے, فرمایا انکار نہ کر. دو فریق ہیں جو کوئی ایک فریق اگر سودا ہو گئے, قیمت طے ہو گئی, وصولی بھی ہو گئی, لیکن اگر انہیں جو کوئی ایک بندہ آکھے جو میں نہیں, معصوم نے فرمایا کینسل کر دے, زید نہ کر. اسا تا بل تے لکھ دے نا, دکانت لکھ دے سودا خریدا ہوا مال واپس نہ ہوگا. اے عذاب تجارت جو نہیں, اتنی مہلت دے گاہک نو. اور معصوم پہ فرمائے دیں من اقال مسلمان اقالہ اللہ اسرتہ یوم القیامہ. فرمایا آج مسلمان نال آسانی تو پیدا کر, او نادم تے شرمندہ ہو گئے تو در گزر کر, بروز معاشر اللہ تیری ندامت نو توبہ بنا چھوڑے سی. یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جو فرمائیے جناب, فرمایا اگر وہ دی ندامت دی وجہ تو مطمئن ہو گئے, ٹھیک ہے بھئی قیمت واپس لے لے, چیز واپس کر, یا پیسے من دے اپنی چیز لے لے. فرمایا اگر تیں او دی ندامت دی وجہ تو دیتے رحم کیتے, تو ہی گناہ گار ہیں, کتنے بڑے بڑے گناہ کیتے اس نے. فرمایا بروز معاشر پیغمبر فرما رہے ہیں بروز معاشر تو نادم ہو سے, اللہ دی بارگاہ جتنا اکسے مالک گناہ تا کر بیٹھا, لیکن شرمندہ ہاں تیرے جے رحمان معاف نہ کرے تا کون کرے. فرمایا اگر مخلوق خدا تے رحم کیتا یا قیامت علیہ دیڑے اللہ تیرے تے رحم کرے سی. اور اگر لوگاں دی مجبوری تو فائدہ اٹھائے, ظلم کیتے, خالق دی آواز آسی تو تا میری مخلوق تے رحم نہیں کردہ, آج میں خالق کو لو رحم دا سوال کیوں کر رہا ہوں.
اور معصوم نے فرمایا اربعۃ ینظر اللہ تعالی الیہم یوم القیامہ، 4 بندے ہی ہو جائیں جنہاں دی طرف اللہ اپنی نظر رحمت نال ویکسی۔ کون؟ پہلا فرمایا من اقالا نادمن، جیڑا شرمندہ بندے نال سودا منسوخ کر کے پیسے واپس دے لے کر لے، آکھے ٹھیک ہے تیری مرضی نہیں دران دینے ہیں۔ فرمایا جے مومن واسطے آسانی پیدا کیتی ہے اور گاہک واسطے فرمایا اللہ معاشرے دے آلے اپنی نظر رحمت دا حقدار بنا چھوڑے سی۔ فرمایا تاجر بازار، اس حد تک معصوم نے فرمایا بازار شیطان دی کھیتی ہے۔ فرمایا بازار دنیا دا ناپسندیدہ ترین مکان ہے۔ میں ایک جگہ تے پڑھ رہا ہوں، فرمایا روزانہ شیطان بازار دے کونے تے آکے کرسی لیندے تے انہاں لوگاں نو حرام کاریاں سکھیندے، لیکن اس ماحول وچ بہ کے میرے آقا فرمینے جڑا حلال کمائے، حلال بیچے، ناپ تولے کمی نہ کرے، سود دا کاروبار نہ کرے، مل سی گیا التاجر الامین الصدوق مع الشہداء مع النبیین والصدیقین یوم القیامہ۔ فرمایا جڑا اس دنیا دے گھاٹے دے بازار وچ رہ کے حرام نہیں کھادا، حلال کھادس، بروز محشر اللہ انبیاء دی صف وچ معشور کرے سی۔ انبیاء دی صف وچ، اگر اس تو کم درجہ ہے صدیقین دے صف وچ یا شہداء دی صف وچ ہے۔ تاجر کرندہ کاروبار رہے، کمیندہ روزی رہے، لیکن اگر حرام نہیں کھادا، ناپ تولے کمی نہیں کی تھی، ملاوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، سود نہیں، فرمایا اللہ تینوں انبیاء دی صف وچ کھڑا کرے، اللہ تینوں شہداء اور صدیقین۔ اور پھر فرمایا التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ۔ فرمایا بروز معاشر کوئی سایہ نہ ہو سی، صرف یا لواء الحمد یا عرش الہی، 2 سائے، یا عرش الہی دا سایہ یا لواء الحمد دا سایہ۔ فرمایا جیڑا تاجر جھوٹ نہ بولے، حلال کمائے، ملاوٹ نہ کرے، فرمایا جدا لوگ دھوپتے جلدے پہ حسین اللہ تینوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے سی جو تین رزق حلال کمایا۔ تو توجہ فرمائیے جناب۔ اور ایک حدیث کیا لفظ کر گیا اسے دے نال دی دوسری حدیث التاجر الصدوق لا يحجب من ابواب الجنہ۔ فرمایا کاروبار وچ رزق حلال کماون والا جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، ملاوٹ نہیں، 2 نمبری نہیں۔ فرمایا جنت دے 8 دروازے کھلے حسین، ملائکہ اکسن کریم پیادہ ہے میرے عبد حلال کھادا ہی تے اولاد نو کھوایا ہی حرام نہیں، اس نو آکھو 8 دے 8 دروازے جنت دے کھلے، جڑے دروازے جو دل کر دے داخل ہو جا، رزق بھی عطا ہو سی، برکت بھی عطا ہو سی، اور آخرت دی کامیابی بھی عطا ہو سی۔ ڈھیر ساری معروضات حض کرنا چاہنا ہوں، مگر بس صرف آخری 2 جملے۔ توڑے اور میرے آقا نے فرمایا اے ملاوٹ کرنا، جیسا کہ کل حض کر گیا، ہاں برادہ ملاونا، مرچنج میں سے چیزہ ملاونیا، دودھ پانی ملاونا، گندم نو سے کے ویچنا، ہاں جی جانور دا دودھ روک کے ویچنا تاکہ لیاری دا دودھ زیادہ لوگ معصوم پہ فرمائے دیں۔ من غشہ مسلمان، پیغمبر دا فرمانے، ذرا حدیث غور نہ سننا، من غشہ مسلمان فی شرائن او بیئن فلیسا مننا۔ زارادہ بابا پیاد ہے جیڑا خرید و فروخت دھوکہ کرے سب کچھ ہو سکتا ہے، میں نبی دا امتی نہیں۔ اور اگلا جملہ فرمایا وَيَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيَهُودِ۔ فرمایا ناپ تولے دھوکہ کرانا لے اور ملاوٹ کرانا لیا، بروز معاشر میں نبی دے امتیاں جو معشور نہ ہو سی، یہودی معشور ہو سی۔ بروز معاشر ملاوٹ کرنے والا، دھوکہ دینے والا، کاروبار میں 2 نمبری کرنے والا، پیغمبر فرما رہے ہیں یہودیاں نال معشور ہو سی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ الْخَلْقِ لِلْمُسْلِمِينَ۔ فرمائے چونکہ اس مسلمانہ دا حق کھا دے، مسلمانہ نال دھوکہ کیتے، دھوکہ کرنا یہودیاں دا وصف ہے۔ میرے محترم سامین، جیڑا آٹے جو دھوکہ کرے یہودی ہے، جیڑا دودھ جو ملاوٹ کرے یہودی ہے، تے جیڑا دین جو ملاوٹ کرے، جیڑا کربلا جو ملاوٹ کرے، جیڑا حلال نو حرام تے حرام نو حلال آکے، جیڑا کربلا نال دھوکہ کرے، میں رائے نہیں دیندہ، اپنے مقدر دا آپ فیصلہ کرے۔ آٹا ویچن والا، دودھ پانی پا کے ویچن والا یہودی ہے،
جڑا قرآن دا مذاق اڑائے، جڑا مظلوم دی قربانی دا مذاق اڑا رہے، جڑا امت تو دھوکہ دے رہے، جڑا ممبر تو امت تو لڑا رہے، وہ اپنا انجام آپ سوچے جو میں کیڑے مقام تے۔ اور پھر زہرا دا بابا پہ فرمینے دائم الاسلامی میرے آقا دی حدیث ہے، نہا رسول اللہ ان شوب اللبن بالماء اذا ارید بہل بے، فرمایا اگر دودھ دو رہے ہوتے ہو دودھ ویچنا ہوئے، فرمایا اس برتن نو پانی دے غریبی نہ لے جاؤ۔ دودھ دے پانی دے باقاعدہ ایدہ مطلب ہے لعنت اس لے بھی آئی۔ ساڑھے دے ہاتھ ہے ہون بھی آمی، میں ہونے نجف اشرف کے عید الفطر دے موقع تے میں پوچھا بھی کیا پوزیشن ہے عرب دکانداران دی، انہاں کہا جی پہلے تا خیر آئی ہونا سا پاکستانی ہم کچھ سکھا لے۔ میں پوچھا کیویں، میں خود طالب علم پیدا سی انہوں 10-12 سال نجف ہو گئے، اس آگے میں ایک در ایک عرب دکاندار کو لو دودھ لین گیا تو میں اس کو لو پوچھا اب اس دودھ دیج پانی تا نہیں، وہ بڑا حیران ہو کے آکھیں لگا بندے دودھ دیجی پانی میں لین دیں، یعنی اس تعجب دا اظہار کیتا۔ اس آکے اچھے کہ دودھ دیجی بندے پانی ملا کے وچین دیں، میں آکھا جی عام، اس آکے وہ ساڑیاں سون کے ہون سارے ہیں تو ڈھیر پانی وہ عرب میں لین دیں۔ میرے محترم سامعین، دین کردار دا نام ہے، دین محبت دا نام ہے۔ اگر رزق حلال نہیں کوئی نماز دا فائدہ نہیں، پوری ذمہ داری نہ لاکھریاں۔ اگر رزق حلال نہیں کوئی اول وقتی نماز دا فائدہ نہیں، اگر رزق حلال نہیں حج کیسی، زیارت کیسی، اگر رزق حلال نہیں عزاداری کیسی، کربلا کیسی، اگر رزق حلال نہیں بنیاد ہی غلط ہے، پھر اللہ دی رحمت دا سوال کیسا۔ بہت سونا ہا حسن دا یتیم قاسم، اجرکم اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ بیکھو۔ بہت سونا ہی حسن دا یتیم قاسم، کلہ ایک شہزادہ قاسم نہیں، ترائے سکے پتر حسن مولا دے کربلا قربان ہوئے، ترائے پتر عبداللہ اکبر، عبداللہ اصغر اور جناب قاسم۔ عبداللہ اکبر اور جناب قاسم سکے بھرائیں، مائی ہگے باپ ہی ہگے۔ عبداللہ اکبر بڑے، جناب قاسم چھوٹے۔ جناب عبداللہ شادی شدہ ہن، 30 سال عمر ہی کربلائے، حسن دے جوان پتر دی تے 9 یا 11 سال دا نوخیزہ حسن دا قاسم۔ تیسرا پتر عبداللہ اصغر، یہ بھی حسن مولا دا پتر ہے، لیکن باپ ایک ہے ماں الگ ہے۔ ترائے سکے پتر کربلا حسن مولا دے قربان ہوئے، لیکن تاریخ دیئے جیڑا اوکھا قاسم نو ٹورے اسنا۔ اجرکم اللہ، آواز بتاؤ، آواز بہت کم ہے، زور لگتا ہے۔ ایڈا اوکھا قاسم نو ٹورے اس، ایڈا اوکھا اکبر نو بھی نسٹورا، ایڈا اوکھا عباس نو بھی نسٹورا۔ میں عرض کر ساں جملہ، لیکن دعا شہزادیاں دا ایک جملہ ڈھیر سارے جوان پوچھتے ہیں باقی 2 شہزادیاں دی شہادت کیوں نہیں۔ پہلے مرحلے دے شہیدہ جو ہے عبداللہ اکبر، 30 سال دا کڑیال جوان حسن مولا دا، شادی شدہ ہن، آپ ٹورے امام۔ ابو ایوب غنوی دے تیر نال شہید ہوئے، چاچا میرا آخری سلام۔ تے جڑا چھوٹا فرزند ہے نا حسن مولا دا، 9 سال عمر ہے عبداللہ اصغر دی، لیکن اے تا غریب ہی جان دے نا جس پتر نو کیویں ذبح ہوندا ڈٹھا سی۔ کوئی مقتل دی کتاب اٹھا کے دیکھو، امام حسین علیہ السلام آخری شہید ہیں، امام حسین علیہ السلام تو پہلے آخری شہید دا نا ہے عبداللہ اصغر، قاسم دا چھوٹا ویرے تے ذبح کدا ہوئے جدہ بہناں دے خیمیاں تو تھوڑا دور بہ کے حسین آکھے نا میں غریب ہاں۔
تے چاچے دی غربت دی حقل سنیے نا خیمہ چو دوڑے جوان تے حسین مولا ڈٹھے حقل تماری ہے اے بی سی یا اختی زینب میرے عبداللہ نو سنبھال لیکن پھوپیاں دے ماواں دے سملھیندے آتائیں خیمہ تو باہر آ گیا یہ عبداللہ اور میرے قبلہ نے سعادت و دارے نے جملہ لکھے جدہ چاچے کو لائے نا قاتلان دا گھیرا ہا ابجر ابن کعب کمینہ تلوار چائی کھڑائی تے مظلوم تے حملہ کرو ہا جو اے جوان اس تے ہاتھ رکھ کے معصوم بچہ دائی یبن الخبیثہ اتقتلو امی او کمینہ او خبیثہ مادہ پتر کیا تو میرے چاچے نو قتل کرے سے جدہ ہاشمی غیرت للکارے نا اس ظالم حسین نو چھوڑ دیتے جی میں تلوار بلند آئی اسے ہاتھ تے وار کی تس جیڑا ہاتھ شہزادے دا بلند ہا جناب عباس دی سنت ادا کریں دے ہویا حسن مولا دے پتر دا بازو کلم ہو گیا چاچا وے دھاریا دو روایات ہیں بعض روایات مل دے آدھے یا امتا ہائے او میرا چاچا بعض روایات جادے خیمے دو منہ کر کے دیا یا امّا ہائے او میری بیوہ ماں میرا بازو کلم ہو گیا تے میں روایت پڑھئے ایمیں کٹے بازو پاسے نال رکھ کے نا حسین حسن دے یتیم نو ہاں نال لایا فرمایا قبر تائیں اروان نہ بھولسی ہاں نال لا کے پتر دے درد تے تکلیف نو بے کے نا اینج حسین جھولی سوا کے چلا میں جملہ سمجھا لیں اینج جھولی سوا کے حسین بھتیجے دا منہ پہ چم دیا نا حرملہ کمینے تیر ماریا حسین وے دھریا پتر زبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ بھائی سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو ایک نفسیاتی جملہ آدھا شریفانو پترہ نالو یتیم بھتیجے بہت پیارے ہو یہ تا غریب دا حوصلہ ہے نا یہ یتیم بھتیجے نو جھولی زبا ہوندہ ڈٹھے ہاں رج رنا کربلا دا غریب اتھے بددعائی کی دیئے حسین اور آنکھے احکام الحاکمین دی عدالت جو حسین پیش ہو سی کہ جرمہ میرے یتیم بھتیجے آندہ تے تیسرا پتر حسن مولا دا قاسم غیرت مند ایڈے نا ہاشمی جوان جدہ شب عاشور میرے آقا نے ہر شہید نو اپنا محل وکھائے نا حبیب جنت تیرا مکان ہیں جو نے تیرا مسلم تیرا ہیں تے محمد آن ہر جوان نو وکھیں دے قاسم تیرا محل اے عباس اے اکبر آخر تے فرمایا نے اے میرے اصغر دا محل جدا کہنا اصغر دا محل مجمع دے پچھے بیٹھے ہیں جناب قاسم ہاشمی غیرت تڑپیے گھٹنے دے بل بلند ہو کے پوچھتے ہیں چاچا یہ اصغری کربلا دے شہید ہیں فرمایا ہاں میری مظلومیت دا گواہ مولا اصغر تا ہو سی ماں دی جھولیے ادھا مطلب فوجہ ساڑے خیمے جاوے سے رجل نے کربلا دا غریب پتر نو کول بلا کے ہاں نا لا کے آدھے ساڑے جیندیاں تا نا آسین ساڑے بعد خیام اچ لوٹ پہ ونجنی ہے میں سارے آزادارہ نو نار رلا کے ایک جملہ آدھا قاسم تو حسن دا پتر آئیں تو ہاشمی آئیں تیری ہاشمی غیرت آئی لیکن تو سجاد تنے تیری غیرت امام دے برابر تا نہیں ہو سکتی آئیں حسن دا یتیم تو فوجان دے آون دا سڑ کے تڑپ گئے اللہ جانے کیڑے حوصلے دا مالک ہاں سجاد چھامے غریبہ بھوپی گھڑی آدھی آئی آنکھ بھال میری چادر تیرے بابے دا قاتل لٹ لے اجرکم اللہ اجرکم اللہ کئی دفعہ آئیں جناب قاسم چاچا ہونتا اجازت روایت الفاظ ہیں سجیوں آوے منہ کھبے پھیر لیں گا
کھبے آویں نا رخ سجے پھیر لینا اللہ جانے ماں کیا وصیت کیتی ہے ہن ایک عجیب منظر راوی آدھا ہے میں دوروں ڈٹھے حسین کھڑے ہیں ایک نوخیز جوان کھڑا ہوندائی تے باندائی کھڑا ہوندائی تے باندائی آدھے میں آکھے ماجرہ کہے جدہ قریب گیا ڈٹھے کھڑا ہوئے آتا چاچے دے ہاتھ چمدہ ہا بوے ہاتھ چاچے دے پیر چم کے آدھائی چاچا ہون تا اجازت منظر کیڑا ہا معصوم پتر دے دوئیں بازو پکڑ کے غریب کا لچ پائے نا پڑھ کربلا دی تاریخ نہ اکبر نو ٹریں دیا نہ غازی نو ٹریں دیا جیڑی حالت غریب دی ہوئی ہے نہ قاسم نو ٹریں دیا اللہ درجات بلند کرے میرے قبلہ نجفی صاحب دے سعادت و دارین قبلہ نجفی صاحب 10-12 کتاباں دے حوالے نہ لکھے ہکو شہید کربلا دا جنو ٹریں دیا حسین غش کر گئے حتی غشیہ علیہما اتنا رنن چاچا بھتیجا جو کربلا دی ریت دے جھان پہ قاسمی غش کر گئے حسینی غش کر گئے نہ اکبر ٹوریں دیا غریب جھنے نہ عباس ٹوریں دیا لیکن توڑے کو لو بچھتا ہے تھائیں کوئی ماتمی علادار بے ہوش ہو ونجے کے کرے سو بندے بھاج کے پانی لیا سین منہ تے چھڑکاؤ کرے سین تلیاں ملے سین جدہ چاچا بھتیجا غش کر گئے نہ ماما کول پانی ہا نہ پھوپیاں کول پانی ہا کربلا دا میدان ہا اللہ جانے ہوش اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو جڑا حقیقت سن کے رو سکتے میں کتھو لیا ماں سہرے دے گانے میں کیویں مسا کرا کربلا تو مطالعہ تا کر گھٹ مظلوم نہیں حسن دا قاسم ہائے ہون میرے آقا نے پتر دی تیاری شروع کرائیے تے حسین ترائے کم ہو کیتے جڑے کئی شہید نو ٹریندیا نہیں کیتے پہلا شکا ازیا کا ہو حسین قمیض دے بٹن نہیں کھولے پتر دا گریبان چاک کیتے اج تائیں علماء حیرانان جو گریبان کیوں چاک کیتا راز کھولے آغا جعفر شستری مقتل شستری لکھ دیں میں تاریخ عرب دا مطالعہ کیتے میں جملہ سمجھا لے تیری عبادت واسطے کافی ہے آغا فرمینے میں تاریخ عرب دا مطالعہ کیتے گریبان دا چاک ہونا یتیم دی نشانی ہوندا ہا جہاں گریبان چاک ہوئے آ بندیاں نے پت لگویندہ کہیں شریف دا یتیم نہ تماچا مرین دے ہن نہ ظلم کریں دے ہن یتیم سمجھ کے رحم کریں دے ہن غریب گریبان چاک کیتے بھتیجا ودا بچیں دے متا کوئی یتیم سمجھ کے اجرکم اللہ اجرکم اللہ شکا ازیا کا ہو گریبان چاک کیتا وقتا امامت ہو نصفین حسین پتر دے امامیں دے دو لڑ بنائے ایک لڑ نال پاک دے پیچ والائیں دوجے لڑ نال تات الحنق نہیں حسن اکبر ٹو رہے تات الحنق والائیے لیکن جدہ قاسم ٹو رہے نا دوجہ لڑ این سر دے پچھونا چہرے تے کرائے کیوں اپنا چن ودا بچیں دے اپنا قاسم ودا بچیں دے انج کفن پوا کے فرمایا پھوپیاں دے ماواں دا آخری سلام تیسرا کام جڑا حسین کیتا ہے اتنا چھوٹا قدحانہ حسن دے یتیم دا جو آپ زین تے نہ بے سکتے یہ جملہ زین اچ رہے میں دو جگہ تے فتوین کرے سا ہاں اتنا چھوٹا قدحا جو پیر رکابہ تک نہ پہنچ دے ایک کربلا دا پہلا شہید ہے جدو حسین چاہ کے زین اچ بہا چاہ کے زین اچ بہا کے فرمایا ٹروان اللہ دے حوالے دوئے روایات میرے قبلہ لکھیاں میں 10-12 مقتل دیا کتابہ میرے پیش نظر ہیں لیکن یہ ساری روایات قبلہ نجفی صاحب نے سعادت و دارین اج لکھیاں 35 ملعون فی النار کیتے جناب قاسم حسن دا بہادر پتر جدے حملہ کریں دے ایو آدن حسین نو غریب سمجھا دے میرے چاچے نو بیوارے سمجھانے حالے تا میں قاسم جینا جدے حملہ کریں دیں میدان خالی نو خیز کے تائیں لڑے ہا ایک کربلا دا دوجہ شہید ہے جڑا میدان جو واپس آئے ایک اکبر ایک 35 ملعون فی النار کرن دے بعد جناب قاسم آکیا دیں چاچا ایک گھٹ پانی دا
چاچا ترے کھا گئی اللہ جانے غریب کیڑا جواب دیتے دوجا حملہ کیتے وط 35 ملعون فنار کیتے ابن نفیل ازدی کمینہ دے میں آدھا کھڑا کدائیں یہ جوان میرے کو گزرے ہاں ادھے سارے جمعیں تلوار مارا ہاں حمید ابن مسلم آدھے حیاء کر تو ظالم میں تھوڑے قاتلین کیوں مظلوم تے رحم کرے نے ادھے اس کمینے کوشش کی تھی تے قاسم دا گھوڑا بھی اندے قریب تو جدا آکے گزرے نا زیارت ناہیہ دے جملے میرا سلام ہوئے اس شہید تے جیندہ سر 2 ٹکڑے ہو گیا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اس تو زیادہ میں نہیں دسا سکتا آئیں 12واں امام پہ فرمے دین میرا سلام ہوئے کربلا دے اس قاسم تے جیندہ سر زین تے 2 ٹکڑے ہو اگر پہلا جملہ یاد ہوئے قد اتنا چھوٹا ہا جو رقابہ تک پیر نہ پہنچ دے جدہ سر 2 ٹکڑے ہوئے نا قاسم ایک طرف جھنے نا پیر رقابہ جو پھنس گئے گھوڑا فوجہ دی طرف دوڑے جڑے پاسے ویدن کوئی تلوار مرے دے کوئی نیزہ مرے دے حقل مار کیا دے چاچا میں لہ نہیں سکتا میں نو لہا یہ وجہ آزادارو اتنا مارا نے حسن دے یتیم نو جوڑ ترٹ گیا اگر خلاصہ بیان کرا جدا تنظیم تے ہا قاسم ہا جدا جھنے تقسیم ہا ٹکڑے ہو گیا کوئی نیزہ مارے ہا کوئی تلوار مارے ہا اللہ جانے کتنی دیر قاسم دے پیر رکا بچ رہے گھوڑا دوڑ دا رہے مسلمان مرے دے رہے جدا کربلا دی خاک دے جھنے آدھے چاچا میری مدد نوا شرفا دا مجمع حسین انجائیں جوے شیر شکار دوان لیکن ایک کربلا دا دوجہ شہید جنو ملن کان حسین نو جنگ کرنی بھئی کیویں اتنا فوجہ دا حجومہ سجے حملہ کریا واپس آدھے تائیں کھبے آلے قاسم تے تیزے تے تلوارا کھبے دیا فوجہ ہٹاویا سجے دی فوج جدا حسین فوجہ ٹھائین قاسم دیا آخری دم ہائن پیر تڑپ دے پیان ہاتھ زمین دہان چاچے نوے کیا دائی چاچا میرا چھیکڑی سلام کربلا دا غریب دے قبر دائی ارمان نہ بھول سی دے چاچے نو مدد واسطے بھولا اجرکم اللہ اجرکم اللہ دارو نمسک کر کربلا کتنی مظلومیت حسن دی یتیم دی افسانیاں دا محتاج نہیں آخری وین ترائے لاشاں حسین جائیاں ترائے پتر جائیں کٹھے ہوئے انداز الگے جدا قصگر جائے حسین انج چھائے جدا اکبر جائے کندھے نال رخسار تے رخسار رکھے لازے لازے باجا دائی میرے نال بول لیکن میرے قبلہ لکھے جدا قاسم جائے سینے نال سینہ میرا پہلا جملہ یاد ہوئے جدے پیر رقابہ تک نن پہنچے جدا چاچا چاہیاں دائی قدم زمین تے خط چھکیں دے آنے آن وجہ کے آئے قد چھوٹا ہاں قدم زمین دائی کیوں آن علماء فرمینن جوڑ ترٹ گئے ہاں قاسم دے بدن دا کوئی حصہ سلامت نہ اتنا مارے شام دیا فوجا اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوائے گا میں حسین دے کوئی غم نوے تھک گئے ہاں لیکن پردہ جملہ نہیں تھکا جائے کٹھے پتر چائے نہیں تھکا جائے قاسم جائے آخری جملہ یادارو مقتل دو پتر نو چاک
خیمہ دے سامنے اتھے سوایا جتھے اکبر دی لاش ایک پاسے اکبر بے پاسے قاسم آخری وین دوئے ہاتھ پتران دے سینے تے رکھیں ایک باری جوان پتران دے چہرے ڈٹھیں وادنانے دی امت ہوئے کہ ترائے دفعہ فرمایا نے واہ غربتا ہائے غریبی میں نو پتران دی اللہ شہد بڑا ہائے غریبی میں نو جوانا دی اللہ شہد جاؤنی ماتا میں